مسجد محمدی ہر سال دعوت سحر اعتکاف میں ہو پورے. بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں پورے اعتکاف. ہمارے شہر کریم نگر کی ایک مسجد محمدی صحت نگر، جہاں پر جو ہے عرصے دراز سے سحر کا انتظام کیا جاتا ہے. 27ویں تاخشت کے روز افطار اور سحر. تو یہاں کی انتظامیہ سے کچھ سوالات کریں گے ہم. محترم، یہ کب سے قائم ہے یہ سلسلہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج میرا جہاں تک خیال ہے 25 سال مکمل ہو گئے. 1990 سے جو ہے نا 1990 سے سحر اور افطار کا انتظام یہاں مسلموں کے جانب سے ہو رہا ہے. اور خصوصاً اس کی کیا بات ہے یہاں کی بولے تو صحت نگر ہی نہیں، یہاں پہ صحت نگر، آدرش نگر اور جو ہے سو امبیڈکر نگر، یہ 3 محلوں کا مرکز ہے یہ مسجد. اور 3 محلوں کے مصلی آتے ہیں یہاں پہ، اور پرجوش سے جو ہے سو بچے بڑے مل کے اختتام تک پہنچاتے سحری. یہ کتنے افراد کا انتظام ہوتا ہے اندازہ؟ الحمدللہ شروعات جو ہے سو 600 آدمی سے ہوئی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے لوگ بڑھتے گئے، تعداد بڑھتے گئے. آج 3 سے 3,500 آدمیاں ہو رہے ہیں. یہ مسجد کی کمیٹی کی نگرانی میں ہوتا ہے یا محلے کی کوئی؟ الحمدللہ کمیٹی کا اس میں رسپانسبلٹی بھی ہے. کمیٹی سے ہٹ کے یوتھ کی رسپانسبلٹی ہے، اور الحمدللہ جو فریشرز ہیں وہ لوگ بھی آگے بڑھ کے اس میں تعاون کرتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت اچھا. السلام علیکم. ایک مرتبہ یوتھ کا ہاں اگر آپ لوگ کچھ کوئی خاص علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ شہر کا افطار کا اور شہر کا نظم 1990 سے ہمارے بڑے ہمارے کو دیے. ہم لوگ اس کو آگے تک اب تک باقی رکھے. یہاں سے آگے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، وہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی وہ لوگ باقی رکھیں گے. اور یہ ہمارا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اس سے ہٹ کے کسی اور کا کوئی مقصد نہیں ہے. سب کا یہی مقصد ہے. آئندہ نوجوان بھی یہی مقصد سے کام کریں گے بول کے مجھے امید ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو بھی اس کی توفیق دے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ جو ہے نظام افطار اور سحر کا تقریباً 35 سال سے چلتے آ رہا ہے الحمدللہ. اور یہ محلے کے جو نوجوان ہیں جب سے انہیں محنت کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ، وہ لوگ بڑے ہو گئے، ان کے بچے الحمدللہ اس میں انوالو ہو گئے اور الحمدللہ انہیں کرتے آ رہے ہیں. انشاءاللہ جب تک یہ لوگ رہیں گے محلے میں انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتے رہیں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا.
دن داروں کی کثرت ہو گئی، رونا شان وحدت ہو گئی، ایک دن سے کیا محبت ہو گئی، ساری خلقت ہی سے وحشت ہو گئی. ایسا شاعر ہے اللہ اکبر. کوئی بندہ اللہ کی طرف میں بیقرار رہے، اللہ کی طرف میں جب محبت ہوتی ہے تو انسان کے اندر ملنے کی طلب پیدا ہوتی ہے، دیکھنے کی طلب پیدا ہوتی ہے، باتیں کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے، ساتھ میں وقت گزارنے کی طلب پیدا ہوتی ہے. انسان محسوس کرتا ہے کہ میں آپ کو مس کر رہا ہوں، آپ کی یاد آ رہی ہے. باہر جاتا ہے، کام سے جاتا ہے، وہاں سے محسوس کرتا ہے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے. نئی نئی شادی ہوئی ہے، اچانک باہر جانا پڑا جاب کے سلسلے میں، اور وہاں سے محسوس کرتا ہے کہ مجھے آپ کی یاد. میرے بھائیو، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تنہائی میں ایسی باتیں کرتا ہے، اللہ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے. کب وہ وقت آئے گا جب میں دنیا سے جاؤں گا، آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کا دیدار ہوگا، آپ کو دیکھوں گا، آپ سے باتیں کروں گا. اللہ وہ وقت میری زندگی میں کب آئے گا؟ محبت کرنے والا بیقرار ہوتا ہے. اور اس سے اللہ نے جانتا ہے کہ کون کس نیت سے انفاق فی سبیل اللہ کا کام کرتا ہے. اور بعض لوگ جو احسان ایسا جگاتے ہیں، کتنے دفعہ مانگتے بھائی بعض لوگ ایسے جو ہے بالکل تھرڈ اللہ استعمال کرتے ہیں. کتنے دفعہ مانگتے بھائی ہمارا ہی دروازہ ملا کیا، ہمارا ہی گھر دیکھ لیے کیا. آپ اگر جو ہے دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا ہے تو ایک لفظ بولو کہ اللہ کریم ہے، اللہ جو ہے کرم کروانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. یا اگر میرے گھر سے اگر تم کو نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ہے، کہیں اور جگہ سے جو تم کو مل جائے گا. اور پھر جو مانگنے والوں کو بھی جو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی جو ضد نہیں کرے. آج کل کی جو خیرات مانگنے والے بھی بڑے ضدی ہیں، بڑے ہر درد ہیں. وہ راستہ چھوڑتے نہیں، آپ کو چھوڑتے نہیں. کچھ نہ کچھ اگر کچھ بھی دیے آپ کی حسب حیثیت حسب گنجائش تو مطلب اور مطالبہ کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ جو صبح سے شام تک مسجد سالم الخمیسی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں. صرف حضرت عائشہ تک نہیں بلکہ ساروں کو، قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ قدر کی رات میں جو بھی عبادت کرو لیکن دعا کو مت بھولو، دعا کا عمل ضرور کرنا. اللہ کے نبی بھی حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں آپ جب معافی کو پسند کرتے ہیں فاعفو عنی، آپ مجھے بھی معاف فرما دیجیے. تو یہ جو ہے معافی کی رات ہے، معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے. تو معافی کو ضرور مانگیں. تو اسی لیے جو ہے اکثر علماء اس حدیث کے تحت میں کہتے ہیں کہ اللہ سے اس رات میں ضرور دعا کرنا چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے کلام سنایا، دشمن سے مخاطب ہو کر کہا، انگریز سے مخاطب ہو کر کہا، مسجد زمزم سے سینے میں نہیں آیا. اللہ کا نکلا در تابعین کے قلوب میں آیا. ایک قلب سے، یہ قلب در قلب کلام سینوں سے نکلتا ہے. اللہ کا کلام سینوں میں نصر ہوتا ہے، سینوں میں راسخ ہوتا ہے. عزیز دوستو، اللہ نے فرمایا میں میری امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، میری امانت کو زمین پر پیش کیا، میری امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا. ان سب نے انکار کر دیا. آخر اس بوجھ کو کون اٹھایا؟ فحملها الانسان. انسان کلام کے بوجھ کو اٹھایا ہے. انسان اللہ کے کلام کے بوجھ کو اٹھایا. اللہ کا کلام انسانوں کے دلوں میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر من الجنۃ والناس تک سارا کلام ہے. سے کہا، دشمن نے دشمنوں سے کہا، تمہارے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، تمہارے دلوں پر مہر لگ گیا، تمہارے کانوں پر. اللہ کے نبی اور 5 صحابہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اس خواب میں جیسے خواب میں ایک آدمی تھا کندی نام کا، جو صحابہ کے بارے میں برائی کرتا تھا. آدمی کا انتقال ہو گیا تھا.
جو صحابہ کی توہین کرتا تھا، صحابہ کی برائیاں کرتا تھا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض علاقوں میں جو صحابہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج جو فتنے پھیل رہے ہیں اور فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، ان فتنوں میں ہم صحابہ کی عظمت کو پہچاننے والے بنے، ہم نبی کی عظمت کو پہچاننے والے بنے، ہم اولیاء اللہ کی عظمت کو پہچاننے والے بنے کہ اولیاء اللہ نے کیسے قربانیاں دے کر ہم کو دین پہنچایا، کیسے قربانیاں دے کر ہم تک دین کو پہنچایا ہے. میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ہمارے اوپر حملے کر رہے، ہمارے عقیدے کو خراب کر رہے، ہمارے اعمال کو کمزور کرتے جا رہے. اور اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے اور صحیح طریقے سے پیغام پہنچانے کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے کا مقابلہ کریں گے؟ کیسے ہمارے نوجوانوں کو ترغیب ملے گی؟ کیسے ہمارے نوجوانوں کو سمجھایا جائے گا؟ کیسے ہمارے نوجوانوں تک باتیں پہنچے گی؟ قرآن کریم میں حکم دیا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ کہ تم اپنی طاقت کو جمع کرو اور دشمنوں کے مقابلے میں تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرنے والے بنو تاکہ تم دشمنوں کو ڈرانے والے بنو. تو جس زمانے میں جس حالات میں آئے کچھ پاکیزہ دینے کے واسطے آئے ایسا لے کر آپ لوگ اب بات سنیے. آپ ہمارے لوگ اٹھ کرنا چاہے بیٹھ جائے، یہاں بچانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں گے تو انتشار ہوگا. آپ سامنے سے ہوتے کیوں جاتے ہیں یہاں سے؟ سالک مسجد قباء. یہ 9 حروف ملنے کے بعد لیلۃ القدر بنتا ہے اور اس سورے میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر آیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ایک بار وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ دوسری بار لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تیسری بار. اب سورت ختم تک لیلۃ القدر کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ تینوں کو 9 کو 3 میں ضرب دے دیجیے 9 3 جا 27 ہوتے ہیں. تو یہ ایک لطیفہ ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے حساب کر کے ہم کسی بھی طریقے سے 27ویں کو لا کے فٹ کر کے باقی تعاقلاتوں میں آرام کریں، ایسا نہیں ہے. بس ایک لطیفے کے طور پر اس کو فقہاء نے بیان کیا ہے. اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 کے لفظ کی بہت جس کو بھی یہ دعوت دی گئی دینے کے لیے کہا گیا وہی آئی، اس کے ساتھ یہی شروع ہوا. قوموں نے ان کی مخالفت کی. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے تو پھر کبھی غار کا رخ نہیں فرمایا، کبھی ذکر میں نہیں بیٹھے. آپ انسانوں میں آگے سوشلائز ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لوگوں میں پیش کیا اور یہ وہی قرآن تھا جو لوگوں کے قلوب کو بدل لے. یہ قلوب پر اثر کرنے والا قرآن ہے. یہ مکے کے اندر ہلچل مچ گئی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت عادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک زلزلہ آ گیا. اے لوگوں، محمد کا کلام مت سنو، یہ جادو کا کلام ہے. جو سنتا ہے متاثر ہو جاتا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کلام ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے یہی کہا کہ کلام سنیں گے تو جادو ہو جائے گا.
आयत मौजूद है जिससे इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है, और वो आयत कौन सी है? वो निस्सकरे मिस्र हज़्ज़ुल है, ये आयत बरका है। पता क्या चला? जब मरने वाले की प्रॉपर्टी बटेगी, जब मरने वाले का माल बटेगा, मरने वाले की मीरास बटेगी, तो कुरान का फैसला है बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया 12:30 والزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف رحمت في مسجد قتله 27 متأخر كان منصورا ولا تقربوا المال اليتيم إلا हेलो हाँ अच्छी बात अच्छी ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है मस्जिद रहमत में आज मौजूद हैं। यहाँ पर जो है हर साल सहर का इंतज़ाम किया जाता है, जिसकी निगरानी मोहतरम अब्बास समी साहब साबिक़ा डिप्टी मेयर करीम नगर फरमाते हैं। हम आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम, ये कितने सालों से है ये सिलसिला? तकरीबन ये मस्जिद रहमत जो 1994 में बनी, उसके 1-2 साल के बाद से ये शहर का नज़्म शुरू हुआ है। पहली मरतबा तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ के जो ये गली के और आजू बाजू के 10-12 मुसल्ली मिलकर हमेशा मेरी निगरानी में ये इंतज़ाम करते हैं। इसमें हमारे अब्दुल्ला गौस चौश और महल्ले के नौजवान मिलकर ताउन से उनसे ये प्रोग्राम हमेशा चल रहा है, और हर शब क़दर के दिन ये सहरी का नज़्म चल रहा है। 27 शब को 27 शब। ये अंदाज़ा कितने लोगों का होता है हमेशा? तकरीबन ये यहाँ अतराफ़ के पूरे घर वालों को यहाँ से खाना सालन जाता है, और तकरीबन 700-800 लोग यहाँ पर सहरी करते हैं। अच्छा, जज़ाकल्लाह। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोर्ड अस्सलाम।